اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام و توفیق علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آج بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ کیونکہ آج فتح اسلام کا دن ہے۔ آج عید مباہلہ کی یہ شب ہے اور کل آنے والا دن۔ آج کا موضوع ہے کہ عید مباہلہ کب، کہاں اور کیسے۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے حجت دوراں امام آخر الزمان امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی پاک بارگاہ میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام مومنین کو عید مباہلہ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، آج کا جو میرا پیغام ہے، یہ اگر کہا جائے تو شاید بچوں کے لیے ایک انتہائی ضروری اور ایک انتہائی اہمیت کا حامل پیغام ہے، کیونکہ اگر بچے کو مباہلے کے دن کے ہونے والی چیزوں کا پتہ چل جائے تو شاید جو وہ ایک بعد کی لائف میں جا کر وہ فرقہ واریت کا شکار ہوتے ہیں یا وہ اس طرح کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ یقیناً اس سے بچ سکیں گے۔ تو عید مباہلہ منانے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن عیسائیت پر اسلام نے اپنے حق کو واضح کیا، اسلام نے اپنی حقیقت کو واضح کیا۔ وہ کیسے واضح کیا، یہ ہم آہستہ آہستہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے بھی، اور انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہتر اس کا جو ہے کافی سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے سوالات بھی ہیں جو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے، اور بہتر سے بہتر اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کر سکیں گے، اور بہتر سے بہتر آپ تک کوشش کروں گا کہ یہ پیغام پہنچ سکے۔ کب، کہاں اور کیسے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مدینہ سے کچھ دور ایک مقام پر واقع ہوا۔ دوسری بات کہ یہ 24 ذی الحجہ کو ہوا، اور تیسری بات کہ یہ عیسائیوں کے اصرار پر ہوا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ عیسائیوں کا سوال کیا تھا اور ان کا مسئلہ کیا تھا دین اسلام کے ساتھ۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب اس چیز سے واقف ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ فرزند خدا مانتے ہیں، تو ان کا سوال تب بھی یہی تھا۔ لیکن فرق یہ تھا جناب والا، جو یہاں پہ میں بات بڑی خوش اسلوبی سے ادا کرتا چلوں، کہ اس وقت جواب دینے والے، اس ٹائم بات کرنے والے ہمارے وقت کے نبی، ہمارے رحمت للعالمین اور ہمارا وقت کا امام علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو یقیناً ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی بھی طرح عیسائیوں کو کوئی اس معاملے میں فتح نصیب ہوتی، کیونکہ جب انا مدینۃ العلم و علی بابھا کا ہو بہو پیکر وہاں موجود ہو تو پھر کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اب جناب، عیسائی نجران کے تھے، عیسائی مدینہ آئے، عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہی۔ جب عیسائی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو یقیناً کچھ لوگ وہاں پر ایسے موجود تھے کہ جو ان کی شان و شوکت اور ان کے زیورات اور ان کے کپڑے اور یہ سارا کچھ دیکھ کر بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان عیسائیوں پر پڑی تو انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، جس پر وہ مسجد نبوی سے باہر، جب وہ عیسائی مسجد نبوی سے باہر آئے تو ان کو وہاں پر دو شخصیات ملی، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن ابن عاص۔ یہ دونوں شخصیات اس وقت عیسائیوں کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ اس معاملے میں حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رجوع کریں۔ تو جب ان عیسائیوں کو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو وہاں پر جناب امیر نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سادہ لباس پہن لو اور اپنے یہ زیورات اور یہ اتنی شان و شوکت کو نہ لے کر جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ملنے پر آمادہ ہوں۔
اور میں بھی صرف اسی اسنا میں یہ معاملہ آپ کے لیے کچھ تھوڑا بہت حل کر سکتا ہوں۔ اب جب وہ عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنا سوال رکھا کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو جناب اس وقت ایک آیت نازل ہوئی، وہ آیت یہ تھی کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور عیسیٰ کے معاملے میں بھی اللہ کا یہی حکم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے یا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آدم کو بھی اللہ نے بنایا؟ تو کیا اب نعوذ باللہ ہم ایک سوال رکھتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو یہ عیسائیوں کا سوال تھا وہ یہ سوال ہو سکتا ہے، اسی لیے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا حوالہ اس لیے دیا گیا کیونکہ حضرت آدم پر تمام عالم انسانیت متفق ہے کہ وہ اللہ نے انہیں بنایا کن کہہ کر، تو ان کے معاملے میں کوئی باپ اور بیٹے کا سینیریو موجود نہیں۔ اسی لیے اس وقت جب یہ سوال کیا کہ تم آدم کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، تو اس پر عیسائیوں نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر پھر وہ آیت جو میں نے ذکر کیا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا اور وہی ہمارا معاملہ عیسیٰ کے معاملے میں ہے، تو یقیناً ایک حد تک تو یہ پکچر یہاں پر ہمیں کلیئر ہو گئی۔ لیکن کیونکہ عیسائیوں کو ابھی تک سکون نہیں آ رہا تھا، عیسائیوں کو ابھی تک تھا کہ کوئی بحث و مباحثہ ہو، تو میں آج آپ کو ایک ڈفرنس بھی بتاؤں گا کہ مناظرے میں اور مباحلے میں کیا فرق ہے۔ مباحلہ کی تاریخ طے ہوئی، لیکن اس سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں موجود ہے کہ جو لوگ تم تک علم پہنچنے کے بعد تم سے اس معاملے میں بحث کریں تو انہیں کہہ دو کہ بلاتے ہیں ہم اپنی بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو اور تم اپنے بچوں کو بلاؤ، اور اس کے بعد خدا فیصلہ کرے، اور اس کے بعد خدا معاملے کو طے کرے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آیت میں موجود ہے۔ اب جب چیزیں طے پا گئیں، جب سب معاملہ طے پا گیا، تو کچھ یوں ہوا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب حسن و جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب پانچوں ہستیاں پنجتن پاک اس وقت میدان مباحلہ کی طرف 24 تاریخ کو 24 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے، اور جب اہل نجران نے ان پانچوں نور کو آتے دیکھا تو بہت سے لوگ اس میں پریشان ہوئے، اور عیسائیوں نے اس بات پر معذرت کر لی کہ ہم یہ مباحلہ نہیں چاہتے۔ کیونکہ جو شان و شوکت، جو رتبے، جو مقام اہل نجران اس وقت اہل آل محمد میں دیکھ رہے تھے، وہ یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، اور اسی لیے ان کے بڑے سے بڑے پادری العاقب اور ابو الحارث، یہ وہ دو شخصیات ہیں کہ جو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے بھی آئی تھیں۔ جب ان کی سربراہی میں اہل نجران نے آل محمد پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور معافی مانگ لی، جس پر کہ یہ مباحلہ تمام ہوا، اور اس طرح حق و سچ اور دین اسلام کا حق واضح ہوا، اور اللہ نے
محمد و آل محمد کے ذریعے سے ایک دفعہ پھر اسلام کا بول بالا فرمایا۔ اب ایک سوال، میں نے کہا کہ مباہلے میں بہت سے سوالوں کے جواب بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے وہ بھائی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ہم نے تو کہا کہ ہم تو اسی مقام پر اور اسی رتبے پر ان کو بھی مانیں، ہم ان کو بھی تسلیم کریں، لیکن سوال یہ ہے عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ اگر جب آیت میں اس طرح کا معاملہ ہوا، جب آیت میں تفصیلاً بات لکھی گئی، تو اس وقت کہاں تھیں وہ 3 بیٹیاں کہ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے علاوہ جو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ کہاں تھیں؟ پھر ثم نعوذ باللہ اگر آپ پھر اس پہ کوئی سوال کرتے ہیں تو میرے پاس ایک ہی بات کہنے کو رہ جاتی ہے کہ ثم نعوذ باللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مطلب اتنا کوئی ان میں کوئی تھا، کوئی ایشو تھا یا کوئی اس قسم کا معاملہ تھا کہ وہ اپنی باقی 3 بیٹیوں کو نہیں لائے؟ تو اس میں تو پھر یہ آپ اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں، اس معاملے میں آپ لوگ جو ہے ایک غلط راہ معین کرتے ہیں کہ جو دوسرا غیر مسلم اگر ہمارے دین کی طرف دیکھتا ہے اور پھر وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ سوال، حالانکہ ہمارا نبی صادق و امین ہے، ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، ہم محمد و آل محمد کے پیروکار ہیں، تو ہمیں یہ شیوا ہی نہیں دیتا، ہمیں یہ شبہ ہی نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کے سوالات اٹھا کر یا اس طرح کے تفرقے پھیلا کر ہم جو ہے اپنے دین پر کوئی بھی سوال لگوائیں۔ وہ دین کہ جو بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی ذکر کے حق پہ ثابت ہوا مباہلے کے دن، تو اسی لیے یہ عید مباہلہ منانا ہمارے ایک عقیدے میں شامل ہے، کیونکہ اگر ہم مباہلہ کو منانا چھوڑ دیں تو پھر جتنے سوالات، جیسے میں نے یہ بیٹیوں والے سوال کا ذکر کیا، اس طرح کے کئی اور سوالات پیدا ہو جاتے۔ ابھی تو ہمیں ایک سوال کا جواب میسر ہو گیا ہے، یہاں سے ابھی تو ہمیں ایک سوال کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو اس چیز سے کلیئرٹی ملتی ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئرٹی اور کیا ہوگی کہ جب قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، اور اگر سوال ہے نا کہ عورتیں، تو میں ایک اور چیز آپ کو بڑی یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس وقت ایک خاتون کے روپ میں کئی روپ تھے ان کے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی تھیں، وہ جناب امام حسن و جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں تھیں۔ تو اس طرح پاک سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت میں وہ سارے کردار ادا کیے کہ جو ایک عورت کے لیے اس موجودہ دور میں ہم نے دیکھے ہیں۔ تو یقیناً امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آپ تک واضح ہو چکا ہوگا، اور آئندہ اس طرح کے معاملات پر آپ جب بھی ذکر کریں گے یا جب بھی کسی سے بات کریں گے تو آپ کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہوگی مباہلے کی۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے ام ابیہا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے جو کردار مباہلے میں ادا کیا وہ یقیناً مولا امام حسن و مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تو وہاں پہ ہیں، لیکن ام ابیہا کی روح سے دیکھا جائے تو جب نبی نے خود فرما دیا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جو اپنے باپ کی بھی ماں ہیں، تو یہاں پر ایک بہت بڑی فضیلت پاک سیدہ شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی معلوم ہوتی ہے
کہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو مقام جو مرتبہ ہے وہ بالکل عام سوچ سے ماورا ہے. یہ وہ گھر ہے عزیزان محترم، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حکم جو ہے نا وہ بھی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا چلتا ہے. بس اسی طرح اسی بات پر اور اسی گفتگو پر یہ ہمارا آج آخری خوشی کا یوم ہے. اس کے بعد آگے ایام عزا ہیں، اس کے بعد آگے محرم الحرام ہے. تو جاتے جاتے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ وقت بہت تبدیل ہو چکا ہے، ہم ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں. حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اور تمام ان چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے یہی کہوں گا کہ محرم الحرام میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، اور اس طرح کا کوئی بیان کہیں سے بھی نہیں آنا چاہیے کہ جس سے کسی قسم کی بھی جو ہے دل آزاری ہو، کیونکہ ہم ایک قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی ہونے پر بھی فخر ہے، اور وطن سے وفاداری کرنا بھی مومن کی نشانی ہے. میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، تو ہم نے اپنے امام کی قول کی پیروی کرنی ہے، ہم نے اپنے امام کو فالو کرنا ہے، ہم نے اپنے وقت کے امام کے آنے کی راہ ہموار کرنی ہے. تو عزیزان محترم، اس محرم الحرام میں یا کل کے بعد بلکہ آج رات سے ایک دفعہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں جائیے اور ان سے گفتگو شنید کیجیے، ان سے بات کیجیے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں نے پورا سال گزارا ہے، پورا سال میں ہم نے کئی غلطیاں گستاخیاں کی ہیں، تو ہمارے پاس یہ جو 10 دن آتے ہیں، جو 10 غم حسین منانے کے دن آتے ہیں، بلکہ غم حسین تو 10 دن کا محتاج نہیں، وہ تو ساری زندگی کے لیے ہے. وہ تو حوران جنت بھی اس پر گریا کرتی ہیں، وہ تو جنت کے جتنے بھی غلمان ہیں یا جتنے پھول پتے ہیں سب اس پر گریا کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، یقیناً آپ سب کی اپنی مصروفیات ہیں، آپ سب کے اپنے کام ہیں، لیکن اگر جو 10 دن آ رہے ہیں اپنے آپ کو مکمل طور پہ حسینی ثابت کیجیے گا. یہ نہیں کہ آپ جا کر صف میں ماتم کریں اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کریں، تو یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت یہ ہے کہ انسان جیسا ہے، جو اس کا کردار ہے، اسے مزید بہتر کرے. یہ نہ ہو کہ کسی کے سامنے اور کسی کے سامنے اور ہو. تو ڈبل مائنڈیڈ، ڈبل فیس پرسن نہ بن کے جائیں. دنیا میں اگر جانا ہے، دنیا میں اگر چلنا ہے تو سچے حسینی بن کر چلیے. یہی میرا پیغام ہے، اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. مولا آپ سب کو آباد رکھے، شاد رکھے. مولا اپنے ظہور میں یا اللہ امام آخر زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ ہم سب کو ناصرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.